من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج 1970 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 194 آیت سے ہوتا ہے 3/194۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات یوں چلی آ رہی تھی کہ صحیح مومن وہ ہیں جو اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے اس کائنات میں کوئی شے نہ تو بیکار پیدا کی ہے، نہ ہی تخریبی نتائج پیدا کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیزیں جسے ہم دعا کہتے ہیں اس طرح ان کے لب پہ آ گئی کہ ہمارے نشو و نما دینے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی طرح فطرت کی قوتوں کو یہ مسخر کریں اور یوں دنیا میں ذلیل اور خر نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان قوتوں کو مسخر کر کے ہم انہیں تیرے بتائے ہوئے قوانین اور اقدار کے مطابق صرف کریں اور اس طرح ہماری صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلسنے سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد تھا کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے جو کچھ تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں اپنی رسولوں کی معرفت، اور وہ وعدے یہ ہیں کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں استخلاف فی الارض جسے کہتے ہیں، اس دنیا کی حکومت اور تمکن اور مملکت عطا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں عطا کی جائیں، یہ چیزیں، یہ باتیں ہماری عام اصطلاح میں جسے ہم کہتے ہیں دعاؤں کی شکل میں ان کے لب پر آئیں۔ اور اس کے بعد ہے فاستجاب لهم ربهم، عام معنی کے اعتبار سے کہ ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ لہذا آج کے درس کا موضوع بھی نہایت اہم ہے، یہ کہ دعا کہتے کسے ہے، قبولیت دعا کے معنی کیا ہیں۔ اگرچہ یہ چیز اس سے پہلے بھی آ چکی ہے ہمارے سامنے، لیکن اس دفعہ کے درس میں تو التزام ہمارا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں وہ موضوع آئے میں اس موضوع کو پھر اصرار و تکرار کے ساتھ اسی طرح سے دہراتا چلا جاؤں کہ در حقیقت درس کے تو معنی یہ ہوتے ہیں گاہتے چلے جانا، گاہتے چلے جانا تا آنکھ کے چھلکوں میں سے دانے الگ ہو کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے اس موضوع کو پھر سامنے لایا جائے گا اور بات بھی بڑی اہم ہے۔ ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے کوئی مشکل آ پڑے، کوئی مصیبت آئے، اس کے لیے خدا سے دعا کی جائے، بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی جائے، پھر خدا اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ مشکل آسان کر دیتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ تصور ہے ہمارے ہاں، لیکن اس تصور کے ماتحت ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے جس کا پھر جواب نہیں ملتا۔ ایک بیوہ ماں کی زندگی کا ایک سہارا نوجوان بچہ جسے اس نے ایک ایک دن گن کر پروان چڑھایا، پرورش کیا، جوان ہوا، اس کی زندگی کا سہارا بنا، اچانک بیمار ہوا۔ اب یہ ماں اس کے سرانے بیٹھے جس خلوص سے دعا کرتی ہے اس خلوص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس بچے کو اگر یہ شفا ہو جائے تو یہ بھی نہیں کہ کسی کا حق مارا جائے، اب اس کے خلوص میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا کے قبول ہونے میں میں بھی عرض کروں گا کہ دوسرے کے حق مارے جانے والی دعا کیا ہوتی ہے، اس میں وہ بھی صورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہزار مخلص دعاؤں اور خلوص سے آنسو بہ جانے کے باوجود
صبح کے وقت وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہاں وہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اتنے خلوص سے دعا مانگی ہوئی وہ بھی قبول نہیں ہوئی، اس کا جواب ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خدا کو منظور ہی ایسا تھا۔ کہہ دینے کے لیے الفاظ ہیں عزیزان من، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جو قرآن کی تعلیم پیش کرتا ہوں وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہم الفاظ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں کرتے چلے جائیں، جو تصورات ذہن میں قائم ہیں وہ قائم ہوں، میں انہی کو محکم کرتا چلا جاؤں۔ میرا منصب تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے کہا ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا کو منظور ہی یہی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہونا وہی تھا جو خدا کو منظور ہے تو یہ دعائیں بیچ میں کہے کے لیے آ گئیں، اور اگر دعاؤں سے وہ چیز بدل سکتی ہے جو خدا کو منظور تھی تو یہ خدا کی پہلی منظوری جو ہے وہ کس کام آئی؟ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ وہ دعائیں جس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان، صبح کو فیصلہ ہونے ہوتا ہے، مدعی اپنے ہاں دعائیں کر رہا ہے، مدعا علیہ اپنے ہاں دعائیں کر رہا ہے، دونوں ایک ہی خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ دعا سے بھی ایک آگے بڑھتا ہے، کچھ نیاز مانگ دیتا ہے خدا کے، منت مان لیتا ہے میں اتنے کی نیاز دوں گا، دوسرا اس سے سوائے کی نیاز دینے شروع کر دیتا ہے۔ کس کی دعا ان میں سے قبول ہوگی؟ اگر یہ کہ جس نے زیادہ شدت سے دعا گڑ گڑا کر مانگی ہے، زیادہ منت مانگی ہے اس کی، تو اس کے معنی ہے کہ خواہ مقدمے وہ جھوٹا ہی ہو کیا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ہے کہ نہیں، جو سچا ہے اس مقدمے میں فیصلہ اس کے حق میں ہوگا تو اسے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو تو علم ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کہا تو اس سے جائے جسے علم نہ ہو اس کا، وہ تو خبیر ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اور اس کے بعد صبح ہم دیکھتے یہ ہیں، عام طور پہ روز یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سچا اور حقدار ہے اس کے خلاف ڈگری ہو جاتی ہے، اس کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سچا بھی ہے، حق پر بھی ہے، دعائیں بھی مانگی، پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ سوچنے سے یہ تمام سوالات پیدا ہوں گے، لہذا یہ چیز کہ ہم ایک چیز کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسے چھیڑو نہیں کہ صاحب چھیڑنے سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ عزیزان مان، اس چھیڑنے سے اگر ایمان یہ ایسا ہی چھوئی ہوئی ہے تو ایسا ایمان ہونے سے تو نہ ہونا اچھا جو ذرا سے چھیڑنے سے ختم ہو جائے۔ گرنے والے مکانوں کو تو میونسپل کارپوریشن خود آ کے پہلے گرا دیتی ہے کہ یوں گر گیا تو نیچے آ جائیں گے لوگ۔ ایمان تو وہ ہے ایمان محکم کہ جتنا جی چاہے اسے چھیڑیے، وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ عمارت کی پختگی کے معنی یہ ہیں، ایمان سوچنے سمجھنے کے بعد، ریشنلی عقل و فکر کے بعد، علم و بصیرت کے بعد ایک یقین محکم کا نام ہے۔ یہ فیتھ نہیں ہے، یہ کنوکشن ہے، ایک یقین ہے جو علم و بصیرت کی بنا پہ حاصل ہوتا ہے، جذباتی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ جذباتی اطمینان ہوتا ہے جو ذرا سے کریدنے سے عمارت نیچے آ گرتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب نوجوان طبقہ سرکش ہو گیا، سوشلزم آ گئی، کمیونزم کا الحاد آ گیا، زندقہ آ گیا، ایمان خراب ہو گیا، یہ کون سے ایمان تھے جو خراب ہوئے ہیں؟ وہی کہ جن کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نہ دیجیے آپ اجازت، کوئی آدمی نہیں چھیڑے گا، جھکڑ آئے گا اس میں تو یہ چیز آ جائے گی، اس میں عمارت گر جائے گی۔ پھر جس کی بنیاد کمزور ہے کب تک آپ اس کو اس قسم کی دعاؤں اور تعویذوں کے سہارے محفوظ رکھیں گے؟ گرے گی عمارت۔ وہ ہے کہ ہزار جھکڑ آئے، وہ اپنے زور درون کے بل کے اوپر قائم ہو، بنیاد اس کی محکم ہونی چاہیے۔ لہذا عزیزان من، جسے آپ خدا پر ایمان کہتے ہیں، وہ اس یقین محکم کا نام ہونا چاہیے کہ ہزار جھکڑ اٹھتے چلے جائیں۔ جھکڑ کیا ہیں؟ یہی آپ کے ہاں کے دلائل ہی تو ہوں گے، تو فلسفے کے دلائل ہوں گے، کوئی منطق سامنے آئے گا، کوئی فطرت کے شواہد آئیں گے، کوئی تجربات کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ آتے چلے جائیں، جتنے آتے چلے جائیں وہ محکم سے محکم تر ثابت ہوتا چلا جائے، اسے ایمان کہا جائے گا۔ لہذا ابھی آپ نے جو سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں دعا کے متعلق
جو ذہنوں میں ایک تصور چلا آ رہا ہے، اس کو ذرا سا بھی اگر آپ پرکھتے ہیں آ کر تو عمارت ہل جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک اطمینان و سکون حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان و سکون خالی جذباتی چیز ہے۔ یہ تو جو بت کدے میں جا کے بت کے سامنے گر گڑاتا ہے اسے بھی سکون حاصل ہو جاتا ہے، اسے بھی اطمینان مل جاتا ہے۔ یہ جو قبروں کے سہارے جا کے اپنی مرادیں مانگ کے آ جاتے ہیں ان کو بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، انہیں بھی سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ پتھروں سے، چونے اور مٹی کی عمارتوں سے، پھر اپنے جیسے انسانوں سے جنہیں حضرت جی کہا جاتا ہے، اطمینان کی چیز تو یہ ہے، جہاں بھی کسی کا دل ٹوٹ جائے وہاں سے وہ اطمینان لے کے آ جاتا ہے۔ اطمینان وہ چیز ہے خالی جذباتی کہ جب بھی وہ علم و بصیرت کی کسوٹی پہ آئے گا عمارت کھڑکھڑا کے گر جائے گی نیچے۔ اطمینان وہ اطمینان ہے جو یقین کے سہارے قائم ہو۔ لہذا یہ دیکھنے کی چیز ہے، ڈرنا نہیں چاہیے ان چیزوں سے۔ شکوک ابھرتے ہیں تو ان کو ابھرنے دینا چاہیے کہ پھانس تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہوتی اتنی خفیف سی ہے، ساری رات سونے نہیں دیتی انسان، اس کا نکال دینا ضروری ہے۔ اور قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے تمام شکوک و شبہات کی پھانسیں نکال کے یقین کے سہارے پہ ایک اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں عزیزان ایمان۔ دعا کیا ہے، قبول کیسے ہوتی ہے؟ بات تو قرآن نے اسی آیت میں 2 لفظوں میں واضح کر دی، ہم ہی اس پہ غور نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے دعائیں مانگی جسے ہم کہتے ہیں۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ مانگنا کیا ہے اور دعا مانگنا کسے کہتے ہیں۔ ان آیات میں یہ تھا ربنا آتنا ما وعدتنا، دیکھتے ہیں آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دعا مانگی، یہ کہ فاستجاب لهم ربهم، ترجمہ ہم نے کیا کہ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، موج ہو گئی، بیٹھیے گھر میں۔ یہ بات نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، جواب وہاں سے یہ ملا، انہوں نے اس کو پکارا۔ یاد رکھیے عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں ہوتا، پکارنا ہوتا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا یہ پکار بھی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال پکارا اور اس کا جواب ملا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہو گئی۔ یوں کہیے کہ انہوں نے ایک بات کہی، ادھر سے یہ جواب ملا، اور یہ جو جواب ہے عزیزان ایمان، اس جواب میں یہ سارا دعا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے یہ تو، فاستجاب لهم ربهم، کہیے یہی کہ قبول کیا خدا نے ان کی دعاؤں کو۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اگلی بات بھی تو سنیے کہ پھر کیا کیا، اور میں کہتا ہوں کہیے یہ کہ ادھر سے جواب ملا۔ کیا جواب ملا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، یاد رکھو ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، یہ جواب ملا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بات تو قرآن کے چار لفظوں میں حل ہو جاتی ہے۔ تم نے کہا کہ یہ ہو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو نا ایسا ہو، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، کرو اس کے مطابق ایسا ہو جائے گا، ہمارا یہ وعدہ۔ انہوں نے کہا تھا انک لا تخلف المیعاد، تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ کہا کہ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، بڑا صحیح سمجھا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی کام کرے گا اس کے کام کا اجر ضائع نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ دعا کا جواب آپ نے سن لیا۔ جو چاہتے ہو کہ ایسا ہو اس کے لیے کام کرو۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ من ذکر او انثی، دونوں گروہوں کو کہہ دیا کہ اس میں یاد رکھیے عورت ہو مرد ہو کسے باشد، یہ تم نے ہی تمیزیں اپنے ہاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ کیا الفاظ ہیں، بعضکم من بعض، ہمارے ہاں دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، تم سب ایک ہی ہو۔ کوئی بھی آرزو دل کے اندر پیدا کرے اس کے حصول کے لیے کام کرے، کام کرنے کا طریقہ صحیح ہو، یہ آگے بتایا قرآن نے، میں بھی آؤں گا۔ غلط طریقے پہ کام نہ کرے، صحیح طریقے کے اوپر کام کرے۔ عامل کام کرنے والی، یہاں عورت مرد دونوں کے متعلق یہ کہہ دی
اور یہ کام پھر کس قسم کے ہیں؟ سنیے کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جسے کہا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اللہ اکبر، دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو ہم سے؟ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ عامل ان کو کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ گھر بار چھوڑنے کی نوبت آئے اسے بھی چھوڑ دیں۔ نصب العین کے حصول کا عشق اسے کہا جاتا ہے، عشق میں سب کچھ چھوڑتا ہے۔ کیا بات آ گئی اس عشق کی! قرآن کے الفاظ میں لیجیے، اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جو انتہائی تڑپ ہے اس کا نام ہے، اس کے لیے حاجرو سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ انداز تو غزل کا ہے، بات بڑی پتے کی۔ عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا۔ باقی سب جو تمہارا ہو گیا تو پھر حاجرو کی بات تو صاف ہو گئی صاحب۔ اس مقصد کے لیے یہ چھوڑنا ہے، یہ بھی ہم نے چھوڑا، یہ چھوڑنا ہے، یہ بھی ہم نے چھوڑا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اس کے لیے خواہ ان گھر بار سے کیوں نہ ان کے نکال دیا جائے، سخت مصائب ان کے اوپر کیوں نہ آ جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کیوں نہ نوبت آ جائے، وہی عمل کا آخری منزل عمل کی میدان جنگ میں جو ہوتی ہے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میدان جنگ میں بھی نکلے، لڑے وہاں، ٹھیک ہے، فاتح منصور بھی لوٹے، جان بھی وہاں دے دی۔ یہ ہیں وہ لوگ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی چھوٹی بڑی ناہمواریاں اس حسن عمل کے زیادہ وزن سے وہ دور ہو جاتی ہیں، جنت ان کا مقام ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ ثوابا من عند اللہ، دعا مانگی تم نے، ہم تو بھائی اجر دیا کرتے ہیں، معاوضہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثواب کے یہ معنی ہے جتنا کچھ صرف کیا جائے اتنا واپس مل جائے، ضائع نہیں کوئی چیز ہم ہونے دیا کرتے۔ ثواب یہ ہے کہ تم صرف کتنا کرتے ہو واپس مل جائے گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، واپس دیتے ہیں بڑے حسن کارانہ انداز سے واپس دیتے ہیں۔ حسن وہ ہوتا ہے جس میں توازن نہ بگڑنے پائے، جو چیز تم نے صرف کی ہے اس سے کچھ توازن بگڑے گا نا، لیکن حسن الثواب یہ ہے کہ ہم واپس دیتے ہیں نہایت حسین انداز سے، توازن نہ بگڑنے پائے تمہارا۔ کہا یہ ہے فاستجاب لهم ربهم، دعائیں قبول کی جسے آپ کہتے ہیں۔ لا اضیع عمل عامل منکم، 4 لفظ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا مانگنا نہیں، پکارنا ہے۔ زندگی کے دوراہے کے اوپر ہم کھڑے ہو گئے، وہاں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس راستے پہ چلیں گے تو وہ راستہ ہمیں صحیح منزل تک پہنچا دے گا۔ وہاں کھڑے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی جانے والا جو ہے اسے آواز دیتے ہیں، دیکھنا بھائی ذرا ادھر آنا، وہ مجھے شہر کی طرف یہاں سے جانا ہے، کس راستے پہ کس سڑک پہ؟ وہ کہتا ہے ادھر چلے جائیے۔ یہ ہوتا ہے پکارنا کسی کو، آواز دینا کہ بھائی ذرا مجھے بتا دیجیے۔ زندگی کے ہر دوراہے پہ خدا کی رہنمائی کو آواز دینا کہ مجھے بتا دو یہاں اس چوراہے پہ کون سا راستہ اختیار کروں کہ منزل مقصود پہ جا پہنچوں۔ پھر معلوم ہو جانے کے بعد راستہ وہی اختیار کریں جو آپ پہلے چاہتے تھے، وہ نہیں جو صحیح معنی میں جا رہا ہے ادھر، سارا عمل آپ کا راج نہ چلا گیا۔ اور اگر وہیں کھڑے ہی رہیں آپ اور کہتے رہیں یا اللہ انارکلی پہنچا دے، ہمارے مولا انارکلی پہنچا دے، یعنی سوال یہ ہے زندگی کے دوراہے پر آپ کو یہ معلوم ہو کون سا راستہ کدھر جاتا ہے، جدھر جانا ہے اس راستے کے اوپر پھر چل نکلیے۔ اب یہ جو یوں جانے والا ہے اس کے ہر قدم اس کا منزل کو کھینچ کے قریب لا رہا ہے۔ اس لیے لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی اس طرح کام کرنے والا ہے اس کے کام کا اجر ضائع نہیں ہم کیا کرتے۔ لہذا یہ پکار اور پکار کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اس کے معنی دعا کے خدا نے معنی کہے ہیں ہمارے احکام کے مطابق کام کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں، اسے عبودیت کہتے ہیں۔ خدا کے قوانین کی فرما پذیری، اس کے احکام کے مطابق کام کرنا۔ دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن 40/7، 40/60۔ قرآن تو معنی خود متعین کرے چاہتا ہے عزیزان مان۔
سورج تو خارج کی روشنی کا محتاج ہی نہیں ہوتا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے یہ کہا ہے پکارو مجھے تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ ہے سب سے بڑی چیز زندگی کے دوراہے پہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے وہاں جب آپ پکاریں گے پکار کا جواب ضرور ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ آپ نے بھی تو ہزاروں بار پکارا ہوگا خدا کو. کوئی آواز کان میں آئی کبھی؟ وہ کہتا جواب دوں گا. یہاں سے بات بڑی اہم آتی ہے. ہمارا اور خدا کا تعلق کس طرح سے قائم ہے؟ بڑے خلوص سے آدھی رات کو اٹھ کے ہم آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ سجدے میں گرے ہوئے پکارتے ہیں اسے، آواز نہیں آتی. وہ کہتا پکارو جواب دوں گا. سوال یہ ہے کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کس چیز سے؟ ہمارا اور خدا کا تعلق براہ راست نہیں ہے. اس کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کے ذریعے ہے، اس کی کلام کے ذریعے ہے. غور سے سوچیں گے تو بات بڑی عجیب سمجھ میں آئے گی. وہ خدا کہ جو نہ قیاس و خیال و گمان و وہم میں نہ آ سکے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا. دیکھنا سننا تو اس کو ایک طرف رہا، خیال و قیاس میں بھی نہیں آ سکتا وہ خدا. اس کے ساتھ ہمارا تعلق اپنے ذہن میں اپنے جی میں جو جی میں آیا آپ بھر لیجئے جیسے کہتے ہیں. ٹھیک، خدا نے غیر محسوس غیر مرئی خدا، تصور میں بھی نہ آ سکنے والا خدا، اس نے اپنے آپ کو ایک محسوس شکل میں ہمیں دیا اور وہ ہے اس کی کلام. قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے نا. اس شکل میں ہمارے سامنے یہ آ گیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں، اس سے جواب ملتا ہے. ہمیں اس سے جواب ملے گا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے. 2/186 یہ 40/60 میں پھر آتا ہوں. 2/186 یہ زیادہ اہم آ گئی اس مقصد کے واضح کرنے کے لیے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ اسے پکارو جواب ملے گا. اذا دعان، ہاں، اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اے رسول میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے. عرش عظیم پہ ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، دور ہے ہم سے کہیں. کہو فانی قریب، ان سے کہو دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے پاس ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ تو ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ ہماری پکار کا جواب وہاں سے آواز کی شکل میں ہمیں نہیں ملتا، اور وہ کہتا ہے کہ پکار کا جواب دیتا ہوں. کہاں سے جواب ملتا ہے؟ اذا دعان، ہر پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے. دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جس معنی میں ہم دعا لیتے ہیں عزیزان من، وہاں اس میں تو جواب نہیں ملتا ہمیں. وہ کہتا ہے ہر پکارنے والے کو جب پکارتا ہے جواب دیتا ہوں. آگے ہے یہ، ان سے کہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہو کہ وہ ایمان لائیں ہماری اس چیز کے اوپر اور ہماری پکار کا پہلے جواب دیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کی پکار کا جواب دیں. ان سے کہو کہ پہلے ایک کام تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تم نے پکارا ہے نا، اس سے پہلے ہم نے پکارا ہے تمہیں، پہلے اس بات کا جواب دو. تو جو میں کہنا وہ جواب دے، ہاں اپنی ماری تو رہ جاتا ہے. کیا بات، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے تمہیں پکارا ہوا ہے، پہلے پکارا ہے تم سے، پہلے اس کا جواب دو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی صداقتوں کے اوپر ایمان لاؤ اور جواب دو جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے. کہا تھا تم سے کہ آتے ہو میدان جنگ میں یا نہیں، جواب اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے،
آتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آتا ہوں، آ رہا ہے تیرا بندہ، کہا یہ کہو، اس کے بعد پھر دیکھو تمہاری آرزویں کس طرح سے پوری نہیں میں کرتا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، کاہے کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے۔ میری بات کا جواب دو، صحیح راستہ سامنے آ جائے گا، بس صحیح راستہ سامنے آئے گا، تم دیکھو گے کہ کس طرح سے میں تمہاری بات کا جواب دیے چلا جاتا ہوں۔ پکارنا کیا ہے؟ زندگی کے دوراہے کے اوپر اس سے پوچھنا کہ مجھے بتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس قرآن سے آپ کے ہر دعا کا جواب ملے گا، ہر پکار کا جواب ملے گا، جو پوچھو گے یہ جواب دے گا، جہاں پوچھو گے وہیں جواب دے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر بلانے والا جب مجھے بلاتا ہے میں اس کی بلانے کا جواب دیتا ہوں۔ بلا کے دیکھیے، پکار کے دیکھیے، پوچھیے خدا سے کہ مجھے ایسے میں کیا کرنا چاہیے، جواب دیتا ہے خدا اپنی اس کلام کے ذریعے۔ اور چونکہ اس نے کہا ہے تمت کلمۃ ربک، مکمل ہو گئی یہ بات، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ تمہارا کوئی سوال اس کی طرف جائے اور اس کا جواب تمہیں اس سے نہ ملے۔ جواب اس سے ملے گا، براہ راست تمہیں نہیں وہ کہے۔ یہی تو بات تھی، براہ راست یہ کچھ کرنا ہوتا اس نے تو رسولوں کو کیوں بھیجتا، کتابوں کو کیوں بھیجتا؟ تم بات کرتے، بات کا جواب ملتا۔ تمہاری ہر بات کا جواب اس نے دے رکھا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون 1/186۔ دیکھتے ہیں بات کیسے واضح ہوتی جا رہی ہے۔ میری بات کا جواب دو۔ یہ جواب کس طرح سے تھا؟ آ جائیے ادھر 40/60 40/60۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ، تمہارے بلانے کا جواب دوں گا میں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لیکن سن رکھو کہ جو شخص بھی ہمارے احکام کی اطاعت سے کچھ تکبر محسوس کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ذہن میں نہیں آتا کہ دعا اور اس کی قبولیت اور اس کے ساتھ یہ عن عبادتی کے بعد یہ کیا بات ہوئی؟ بات ہی یہ ہے، وہ جو کہتا ہے میری پکار کا جواب دو تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے مطابق کام کرو۔ جو اس سے ذرا سا تکبر برتتا ہے کہ نہیں صاحب یہ کیا ہے، میں کروں گا وہی جو میرے ذہن میں آئے گا، وہ کہتا ہے پھر تو تمہاری کھیتیاں جھلس جائیں گی۔ ہم جواب اسی صورت میں دیں گے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جاؤ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اس کام کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ساتھ کے ساتھ تمہاری دعاؤں کا جواب ملتا چلا جائے گا ان نتائج کی شکل میں جو ان کاموں کا تمہارے سامنے آئے۔ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ میں الفاظ وہی استعمال کیے جاتا ہوں جو ہمارے ہاں رائج ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ کس کی پکار کا جواب ملتا ہے۔ 42/26 الفاظ وہی ہیں استجاب کے جو میں نے کہا ہے، جواب کے جو میں نے کہا، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہی الفاظ چلے آ رہے ہیں۔ وَيَسْتَجِیبُ الَّذِینَ، ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عام الفاظ میں ان لوگوں کی پکار کا جواب ملتا ہے قرآن کے الفاظ میں، الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ان احکام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر صلاحیت بخش کام کرتے چلے جاتے ہیں، اس پروگرام کے مطابق چلتے جاتے ہیں، صحیح راستہ دریافت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گامزن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یستجیب الذین، کہہ لیجیے اپنے الفاظ میں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی پکار کا جواب ملتا ہے۔ پہلے تو یہ یقین ہو جائے انہیں کہ یہ ہے وہ راستہ جو منزل تک پہنچائے گا، یہ ہے ایمان، یہ کنوکشن، یہ یقین، اور پھر عمل الصالحات، یہ وہ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ ٹھیک ہے، جب یہ کچھ تم کرتے ہو تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اندازے سے بھی زیادہ اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ صحیح راستہ ہو، اس پہ قدم زن ہو انسان، پھر دیکھے کہ کس طرح سے نتائج توقعات سے بھی بڑھ کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو راستے کے صحیح ہونے پر یقین کرتے ہیں، پہلے اطمینان کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر گامزن ہوتے چلے جاتے ہیں، قدم قدم پر ان کی پکار کا جواب ملتا چلا جاتا ہے۔
اب اس کے بعد قرآن کریم تاریخی شواہد ہمارے سامنے پیش. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون، مہم اتنی سخت ان کے سامنے، جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغی، بڑا سرکش ہو گیا ہے. کتنی بڑی مہم ہے، کتنا بڑا ٹکراؤ ہے اس قوت کے ساتھ جو دنیا میں ضرب المثل ہے استبداد اور ظلم کے لیے. فرعون جانے سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں دعائیں کی، ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ، یہ چیزیں کہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، اے ہمارے رب، بڑا ظالم ہے، بڑا سخت گیر ہے، بڑا محکم گرفت کرنے والا ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے، اسے تو تباہ کر دے، اس کا بیڑا غرق کر دے، وہ اس قابل نہ رہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرے. یہ ساری دعائیں چلی آ رہی ہیں. قالا قد اجیبت دعوتکما، جواب ملا. ہمارے الفاظ میں ترجمہ کیجئے، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. ہم نے کہا تھا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. خدا نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے دعا قبول کر لی تمہاری. اس کے بعد سوائے سے بھی آدمی نیاز بانٹتا پھرے، ہوتے کچھ کام کا نہیں رہنا. کتنا ڈیفینیٹ ہے، قد اجیبت دعوتکما. قد اجیبت جانتے ہیں عربی والے؟ ٹھیک ہے، قبول ہو گئی دعا. آپ کہیے ہم تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں. آگے ہے فاستقیما، جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے نہایت استقامت اور ثبات سے اس کے اوپر جمے ہوئے رہنا، پھر بات بنے. ہم قانون نہ توڑ جانا. فاستقیما، دیکھتے ہیں یہ دعا قبول کیسے ہو رہی ہے. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور راستے میں تمہیں کوئی بھی بہکانے والا ملے اس کی بات نہ مان لینا کہ ادھر کوئی نکل جاؤ. راستے کی نشاندہی ہو گئی، پروگرام مرتب ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم جواب دیتے ہیں چلو فاستقیما، ثابت قدم رہو اب اس پروگرام کے اوپر. دو اولو العزم نبی دعا مانگتے ہیں. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ظن و قیاس ہی ہو کہ شاید قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ الفاظ ہیں، ہم نے قبول کر لیا تمہاری دعاؤں کو. ان الفاظ میں اگر ترجمہ کرتے ہیں، اب کیا بات رہ گئی؟ فاستقیما، جم کے کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھنا راستے میں کئی ایسے ملیں گے جو تمہیں یہ بہکائیں گے، یہ کہہ کے کہ یہ بات، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یوں نہیں یوں چلو. کسی کی بات نہ ماننا، سیدھے استقامت سے اس کے اوپر چلتے چلے جانا. دیکھتے ہیں آپ، دعا بھی ہے انبیاء کی، قبول ہونے کا پہلے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے قبول کی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ کہا گیا اس سے معلوم ہوا کہ قبول کیسے ہوتی. اور یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھ دی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو اس صداقت پہ یقین رکھے اور پھر اس کے مطابق کام کرتا چلا جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا خدا کو. ایک نبی تو دو نبی ہم نے دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کو پکارا، قال رب انصرنی بما کذبون. خدا سے کہا کہ یا اللہ میری مدد کر، بڑی تکذیب کرتے ہیں یہ لوگ، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، حق کی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتے، راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. ایک عذاب آنے والا ہے، طغیانی آنے والی ہے، اس کے خلاف دعا کی جاتی ہے، رب انصرنی، میری مدد کر. دعا قبول ہو رہی ہے. جواب ادھر سے آتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. ہمیں آپ کو تو براہ راست جواب نہیں ملتا، انبیاء کرام کو تو براہ راست جواب ملا کرتا تھا نا. براہ راست جواب ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ٹھیک ہے، دعا تمہاری قبول ہوئی، ہم تمہیں بچا لیں گے اس طوفان سے، اس طغیانی سے. اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنانی شروع کر دو. دیکھ رہے ہیں انبیاء کرام کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں.
طوفان سے بچنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، دعا قبول ہے تمہاری، کشتی بنانی شروع کرو، تم دیکھو کہ بچ جاؤ گے۔ تو یہ صحیح طریقہ تھا نا طغیانی سے بچنے کا۔ بات اتنی ملی، جو جواب ملا ہے وہاں سے صرف یہ ملا ہے کہ یاد رکھو ایسی طغیانی جو ہے، اس طغیانی سے وہ بات نہیں ہوگی جو تمہارا وہ بیٹا کہے گا کہ کوئی نہیں، میں ذرا اونچے سے ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں بچ جاؤں گا۔ یہ ایسا طوفان آنے والا ہے کہ یہ پانی وہاں تک بھی چڑھ جائے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہی چیز ہے جو ہماری اس جو آیت ہمارے سامنے ہے، جس سے درس کا آغاز ہوا۔ وہاں جماعت مومنین سے کہا گیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، ٹھیک ہے، دعا قبول ہوئی۔ کسی کام کرنے والے کے کام کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہ تو ہوا وہ طریقہ جو خدا کے جواب نے بتایا کہ یہ چاہتے ہو کہ ایسا ہو، دعا کے معنی یہ کہیے نا، میں بھی عرض کروں گا دعا کیا ہوتی ہے۔ چاہتے ہو کہ یہ ایسا ہو تو اس کے لیے یہ ہے جو کچھ تم کرو، اور کہا کہ ایک انداز دعا کا تمہارا بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے دعا کا ایک انداز۔ آپ کو معلوم ہے وہ دعا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کا، بیٹھے ہیں سنیے، گرافیکلی قرآن کہتا ہے ایک قرآن کا یہ دعا کا انداز یہ ہوتا ہے والذین 13/14 13/14 والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کہا ایک دعائیں تمہاری ہوتی ہیں، اور انداز ہوتا ہے ایک دعاؤں کا، اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ پیاسا ندی کے کنارے پہ کھڑا، دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے، کہے جا رہا ہے کہ پانی آ جا، میری پیاس بجھا جا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کہہ رہا ہے پانی آ جا، میری پیاس بجھا جا۔ کہا کہ اس سے کہہ دو کہ کبھی پانی منہ میں نہیں آئے گا، 1000 مرتبہ یہ کہتے رہو، بیکار جائے گا تمہارا یہ پکار۔ یہی مشکل ہے کہ ہم میں سننے کی تاب آگی نہیں ہے۔ اس نے کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کفر کی دعائیں ہیں، ضائع چلی جایا کرتی ہیں۔ وہ ایمان کی دعائیں، یہ کفر کی دعائیں ہیں، الا فی ضلال، رائے گاہ چلی جائیں گے، ضائع چلی جائیں گے۔ پھیلاؤ جتنے جلدی جی چاہے ہاتھ پھیلاتے چلے جاؤ۔ دعا یہ ہوتی کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے دل کے اندر ایک آرزو پیدا ہونا۔ کوئی کام ہو آپ دیکھیے گا، اس کے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے ایک آرزو بیدار ہے، چاہیں کہ یہ ایسا ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے چاہنا اس کے لیے۔ یہ چاہنے والی بات جو ہے یہ محرک بنتی ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے آپ پروگرام بنائیں، پھر اس کے لیے کوئی کام کریں۔ یہ پہلا ذرہ ہے، فرسٹ کرسٹل جسے کہتے ہیں۔ کسی جو مقصد آپ چاہتے ہیں حاصل ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں ایک آرزو بیدار ہو، ایک طلب پیدا ہو، ایک خواہش پیدا ہو اس کے لیے۔ یہ چیز محرک بنتی ہے آپ کی قوتوں کو بیدار کرنے کا، کھینچ کے چلے آنے کا۔ کیا کہنے ہیں اس عربی زبان کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے زبان کو مانجا تھا۔ دعا کا لفظ سمجھنا ہے آپ نے مانے، ان عربوں سے سمجھیے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ دودھ دو لیتے تھے، کچھ جانور ہیں کچھ دودھ وہ چڑھا لیتے، یہ خود جتنا دودھ آ رہا ہوتا تھا اس میں سے کچھ تھوڑا سا دودھ یہ خود چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ جو چھوڑا ہوا دودھ ہے نا، اس کا تقاضا ہے اس مویشی کا، اس کے اندر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو دودھ آ گیا ہے باہر اس چشمے سے، اسے تو وہ ضرور نیچے ٹپکائیں نا۔ اب وہ جو اس کو ٹپکانے کے لیے مویشی کچھ اندر سے حرکت کرتا تھا، اس کے ساتھ جو پچھلا دودھ تھا وہ بھی چلا آتا تھا اس تحریک کے ساتھ
یہ جو دودھ تھوڑا سا چھوڑا جاتا تھا، جو اس دودھ کو ساتھ لانے کی تحریک پیدا کرتا تھا، اسے وہ ادائیہ کہا کرتے تھے۔ انسان من وجد میں آ جاتا ہے انسان، کس زبان کا انتخاب کیا ہے اس کتاب لکھنے والے نے کہا۔ حق یہی تھا کہ یہی زبان ہوتی جس میں کتاب، اور کیا وہ لوگ تھے صاحب۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بنی اسرائیل جو تھے، ان کے لیے تو وہ حکومت دی، تمکن دیا، وہ یہ کچھ کرتے رہے۔ بنی اسماعیل کے متعلق سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 2-3 ہزار سال کیا کرتے رہے۔ وہ 2-3 ہزار سال کے لیے یہ زبان تیار کرتے رہے جو حامل ہوتی قرآن کے حقائق اور رموز، اور محسوس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی۔ اب یہ دیکھیے اس سے بات کیسے سمجھ میں آ گئی۔ کیا بات تھی ان کی، وہ جو یہ دودھ جو چھوڑتے تھے، جو اندر خفیہ صلاحیتیں جو غیر محرک تھیں، متحرک تھیں، ابھرتی نہیں تھیں، آتی نہیں تھی، جمع تھی ایک جگہ، ان کو بلانے کے لیے، ان کو نیچے لانے کے لیے ایک محرک کی ضرورت تھی۔ وہ یہ دودھ جو چھوڑ دیتے تھے، وہ اس دودھ کو لے کے بھی نیچے آ جاتا تھا، اسے ادائیہ کہا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے ہاں ادوائی ان تمام جذبات کو کہتے تھے جو محرک بنتا تھا کسی ایک آرزو کے بروئے کار لانے۔ قرآن نے کہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر آرزو بیدار ہو، لیکن آرزو تو ہر قسم کی بیدار ہوگی، غلط بھی بیدار ہوگی، صحیح بھی بیدار ہوگی۔ نصب العین، مقصد آپ کا غلط بھی ہو سکتا، صحیح بھی۔ قرآن نے کہا ہے 17/11 17/11 یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ انسان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کو رہنمائی نہ ملے تو وہ بسا اوقات ایسی چیزوں کی آرزویں کرتا رہتا ہے جو اس کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے کیا بات قرآن نے کہی ہے، یہ جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے کاموں پہ ہمیں ندامت ہوتی ہے، اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ صاحب وہ جلدی میں ایک فیصلہ کر بیٹھا، ذرا سوچا نہیں ہے میں نے، کہا یہ جلد باز ہے۔ جلد بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے لیے بھی آرزو کرنے لگ جاتا ہے، خواہش کرنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی تربیت تو اس کی یہ کی گئی، کیا الفاظ ہے 81/29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بس اصولاً یہ سمجھو دنیا میں کرو تم یہ کہ تم وہ کچھ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تم اپنے چاہنے کو ہمارے چاہنے کے ساتھ ملا دو۔ خدا نے کیا چاہا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارا چاہنا، تمہاری آرزو، تمہارا نصب العین، کوئی کام جو چاہتے ہو کہ ہو جائے، وہ ہونا چاہیے جو خدا کے اس منشا کے مطابق ہو جو قرآن میں اس نے کہہ دیا۔ اس کے مطابق پہلی چیز یہ آرزویں تمہاری اس کے مطابق ہو۔ پہلی چیز قرآن نے فرسٹ سٹیپ یہ بتایا ہے کہ تمہاری اپنی آرزو محض تمہارے اپنے جذبات و خواہشات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، وہ آرزو اس کے مطابق ہونی چاہیے تمہاری۔ تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے، اس دعا کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آرزو صحیح ہو جاتی ہے۔ اقبال نے اپنے خاص انداز کے اندر وہ تو بات کہتا ہے، تو شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ پہلا کام تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خیال، آرزو، خواہش پیدا ہو، پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کے مطابق ہے، نہیں ہے تو بدل لو۔ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ تو یوں طے ہوا کہ میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو، صحیح آرزو سامنے آئی، اب وہ شدت اختیار کیے چلی جا رہی ہے، شدت اختیار کیے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے غیر شعوری طور پر جب آرزو شدید ہو جاتی ہے تو زبان پہ آپ کے وہ الفاظ خود آنے شروع ہو جاتے ہیں، تنہائیوں میں اکیلے بیٹھے ہوئے شدت آرزو کا اظہار ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح سے شدت آرزو کا اظہار الفاظ کے ذریعے سے، اسے اصطلاح میں آپ دعا کہہ لیجئے۔ اقبال نہیں، یہ پھر وہ جو عام بچے گایا کرتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
انسان کی تمنا لب پہ آ جاتی. اب آپ دیکھیے جتنا زیادہ اس مقصد کے حصول کے لیے آرزو میں آپ کے شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی، آپ دیکھیں گے ایک عزم پیدا ہوگا، ڈٹرمینیشن پیدا ہوگی، اس کے لیے ارادے پختہ ہونے شروع ہو جائیں گے، پروگرام بننے شروع ہو جائیں گے. تم دیکھو گے کہ اس سے پہلے جو کچھ تم تھے، اس کے بعد تمہارے اپنے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے کم ہمت ہو، سستی بھی ہو، اٹھنے کو بھی جینا چاہتا ہو، لیکن جب یہ چیز ہو کہ یہ کام کرنا ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں کتنی توانائیاں اپنے پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تو اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ بعد میں آپ خود سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کر دیا. وہاں دور سڑک کے پار آپ کا بچہ ہو اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے یوں موٹر آ رہا ہے، یعنی عام حالات میں آپ کی رفتار جو ہے وہ بھاری بھاری قدموں سے بھی کیوں نہ ہو، اس وقت آپ دیکھیں گے برق رفتاری سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے اتنی بڑی طاقتیں آ گئی میرے اندر. طاقتیں آپ کے اندر تھیں، یہ وہ دودھ تھا جو اوپر چڑھا ہوا تھا. یہ جو شدت آرزو ہوئی ہے نا، اس نے ان تمام صلاحیتوں اتنی زور سے آواز دی ہے، کھینچا ہے اتنے زور سے کہ اندر آپ کے ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس شدت آرزو سے، جسے آپ دعا کہتے ہیں، خود آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو بھی اسی نے دوسرے الفاظ میں اسی غزل میں کہا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. خدا کا قانون مکافات عمل کے نتائج وہ تو اٹل ہوتے ہیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اور تیرے بدلنے سے ہی تو سب کچھ باہر کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ تو انسان کے اندر کی تبدیلی ہے جس سے باہر کی کائنات ساری بدل جاتی ہے. بات کیا ہوئی؟ آرزو کی بیداری. اس کے لیے پہلی چیز یہ کہ وہ ایسی آرزو ہونی چاہیے جو خدا کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو، تاکہ اس کا انجام شر نہ ہو، میرے لیے خیر ہو. اس کے حصول کے لیے شدت آرزو، جس سے عظیم عزم، پختہ ارادے، قصد، ہمتیں، یہ چیزیں بیدار ہوں. پھر اس کے مطابق اگلا قدم یہ کہ آپ عملاً اس کے حصول کے لیے آگے بڑھیں، اور جو کچھ اس راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں، جتنے مرحلے آئیں، جس قدر رکاوٹیں پیش آئیں، ان کو آپ پار کرتے چلے جائیے. قدم قدم پر آپ کی دعاؤں کا جواب اس طرح سے ملے. اور یہ چیز جو ہے، وقت کم ہے، بات لمبی ہے، یہ صحیح نتائج پیدا کرتی ہیں ہمیشہ چیزیں اجتماعی نظام کے اندر. انفرادی طور پہ اگر آپ آرزو بھی صحیح ہے، کوشش بھی اس کے لیے کرتے ہیں، نظام باہر کا جو ہے وہ نہایت باطل ہے، تخریب کا ہے. تنہا آپ کی کوشش ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایک اجتماعی کوشش ہے کہ جس سے یہ نتائج یوں مرتب ہوتے ہیں. اور یہ ہے وہ چیز برادران عزیز کے سارے قرآن میں آپ دیکھیے ہر دعا جمع کے سیغے میں ہے. پہلے ہی سورہ فاتحہ سے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکیلا تنہا یہ پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، جسے ہم کہتے ہیں نماز، لیکن واحد کے سیغے کے اندر نہیں دعا مانگ رہا. ہم تیرے احکام کے مطابق تیری اطاعت کرتے ہیں، اس کی معصومیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تجھی سے یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں، ہماری توانائیاں بھرپور نتائج پیدا کریں. اور اس کو کہتے ہیں ہم کے لیے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. انفرادی زندگی نہیں، یوں جو سچائیوں کو قبول کیے ہوئے ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہم جو روز پٹتے ہیں نا غلط معاشرے کے اندر، نہایت عمدہ دیانت دار، امانت دار، صحیح آرزو میں رکھنے والے، وہ پٹتے اس لیے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ الگ الگ رہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جتھا بنا لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ دیانت و امانت والے جتھا بنائیں، وہ جتھا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تنہا ہوتا ہے. ساری دعائیں قرآن نے اس لیے جمع کے سیغے کے اندر یہ کہی. اب اگلی بات آ جاتی ہے، ہم کسی کے لیے جو دعا کرتے ہیں. اچھا بھائی،
اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، تمہیں شفا دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری اپنی نیک آرزوؤں کے اظہار کا نام ہے اس کے لیے۔ یہ مورل سپورٹ دیتی ہے دوسرے کو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس کام میں کامیابی دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ تمہارا کام ٹھیک ہے، تمہارا مقصد اچھا ہے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جسے مورل سپورٹ کہتے ہیں وہ میٹیریل سپورٹ تو نہیں ہوتی، مادی مدد تو نہیں کسی کی ہوتی، لیکن اس سے اس کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ تمہیں اس میں کامیابی عطا کر دے۔ اس سے خود ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں دوسرے کے لیے کہ ایسا ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے اچھے کام میں کوئی اور مدد اس کی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی مورل سپورٹ تو اس کو دیں، اپریشیٹ تو کریں اس کے اس کام کو، اسے تقویت تو یہ پہنچے کہ میں جو جا رہا ہوں میرے مقصد کے ساتھ بہرحال ہم آہنگ اور بھی ہیں۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین کی کیفیت، ان کا ساتھ ہو جانا جو ہے، یہ ایک قافلہ بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایک نصب العین اور ایک منزل اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کل کے سفر میں تو قافلوں کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آپ سوچئے تو صحیح، اس زمانے کا سفر کے سارا راستہ راہزنوں سے اور قزاقوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج راہزن اور قزاق جو ہیں وہ آپ کو آبادیوں میں ملتے ہیں، جنگلوں میں نہیں ملتے، وہاں ضرورت نہیں ان کی۔ لیکن وہ زمانہ جب وہاں تنہائیوں میں یہ کچھ ہوتا تھا، وہاں تنہا سفر کرنے والا ہر قدم کے اوپر لٹنے کے اندیشے میں ہوتا تھا، وہاں قافلے کی ضرورت ہوتی تھی۔ قافلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نصب العین ایک منزل پر پہنچنے والے اکٹھے چل پڑتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن کتنی تقویت ہوتی ہے قافلے کے ساتھ جانے میں۔ کونوا مع الصادقین یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے تمام دعائیں جمع کے صیغے میں کہی ہیں۔ دعا انفرادی چیز ہے ہی نہیں، ایک کی دوسرے کے ساتھ تقویت ہوتی۔ ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے وہ جو اس پروگرام کی صداقت پہ اب یقین رکھتے ہو، خود ثابت قدم رہو، دوسروں کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنو۔ آیا کیسے ذریعہ بنو؟ رابطو، یہ پانی جو ہے تیز ہے ذرا، یوں اکیلے اکیلے چلو گے بہہ جاؤ گے، باہوں میں باہیں ڈال کے جو چلنا ہوتا ہے نا تیز ندی کے اندر پار کرنے کو، اسے کہتے ہیں رابطو۔ کہا یہ چیز کرو، نیک آرزوؤں کا اظہار دوسروں کو۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، اب آئیے ہماری دعائیں کیا رہ گئی۔ پہلی دعا تو وہی جو قرآن نے کہا تھا، ندی کے کنارے پہ ایسا کھڑا ہے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے کہ آجا پانی بوجھ، نہیں آئے گا۔ پھر خود نہیں آتا تو حضرت صاحب کے پاس چلے جاتے، میرے لیے دعا کیجئے جی خدا سے یہ کس طرح۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا نیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بات وہی ہے عزیزان من، جو ہو رہا ہے اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں بھیڑوں کی طرح، کھڑے ہو کے کبھی سوچتے نہیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی پکارنے والا ہم کو پکارتا ہے، ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں کوئی پکارنے والا جو پکارتا ہے، ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے یہ ہیں کہ جی وہ خدا آپ کی دعا کو سن لیتا ہے، یعنی کیوں؟ آپ مقرب ہیں اس کے، یعنی آپ سے وہ قریب ہے، ہم سے دور ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہو انی قریب، میں تم میں سے ہر ایک کے قریب ہوں۔ ہم عملاً اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا تکلف برت رہے ہیں، قریب تو آپ انہی کے ہیں، ساڈا دل رکھنے میں کئی جان دیتا ہے۔ یعنی ہم کہتے یہ ہیں جا کے، عزیزان من میں نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے تتفکروا، سوچا کرو۔ کہتے ہیں نا مقربین بارگاہ، کیا مانے ہیں مقربین؟ ہمارے وہ کہتا ہے انی قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر بلانے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہی خدا کے متعلق جو غلط تصور ہے۔
ہمارا جب دور ملوکیت آیا تو اس دور میں تو پھر قدم قدم پہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. دعا اس وقت کرتا ہے انسان کہ جب کوئی بس اس کا نہیں چلتا، جب وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے. جب کام کسی کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس وقت دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پڑتی. جتنا غلط نظام ہوگا اتنی ہی رکاوٹیں ہر شخص کے راستے میں زیادہ حائل ہوتی چلی جائیں گی، اتنے ہی اس کو دعا کے لیے زیادہ مجبوریاں پیش آتی چلی جائیں گی. کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا؟ اس پارٹیشن وغیرہ سے پہلے یا اس کے بعد کے دور میں بھی یہ ہماری مزاروں پہ یہ رونق نہیں ہوا کرتے. غور کیجئے گا کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی رونق نہیں ہوتی. جتنا جتنا معاشرے کے اندر قانون کا احترام اٹھتا جاتا ہے، کام قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، اتنی رکاوٹیں پیش آتی چلی جاتی ہیں. یعنی اتنا ہی آدمی بے بس ہوتا چلا جاتا ہے نا. اس بے بسی کا نتیجہ ہے جو اتنا ہجوم آپ ان مزاروں کے اوپر دیکھتے ہیں اور حضرت صاحب کے پاس دیکھتے ہیں. صحیح معاشرے کے اندر تو میں نے اپنی پچھلی تقریر میں دہرایا تھا، پھر دہرا دوں، اسلام کے صحیح غوامض عملی دنیا میں سیکھنے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں. عجیب شخصیت تھی. انہوں نے خلافت کے بعد یہ کہا تھا کہ خدا نے میرے ذمے یہ بات لگا دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں. اللہ حق، کتنی بڑی بات کہہ گیا. اس نے کہا ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی مشکل پیش ہی نہ آئے کہ تمہیں خدا سے کچھ مانگنا پڑے. اور خدا سے مانگنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری شکایت کرو گے. جب بھی اس سے کہو گے نا کہ میرا کام نہیں ہوا تو اس کے تو یہ معنی ہے میرے خلاف تم شکایت کرتے ہو. میرا فریضہ ہے یہ کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لوں. صحیح نظام میں تو عزیزان من خدا کے احکام کے مطابق نظام ان دعاؤں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے، خدا تک دعا بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی. جتنا معاشرہ بگڑتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی تسکین کے لیے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، حضرت صاحبوں کے پاس بھی جاتا ہے. بڑا کاروبار چلا ہوا ہے صاحب اس غلط معاشرے میں، ہر غلط کار کا چلا ہوا ہے، حضرت صاحب کا کیوں نہ چلے گا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم وہاں جاتے یہ ہیں کہ یہ دور ملوکیت کا ہے اسلام ہمارا موجود ہے. کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. دراصل میں ہم نے خدا کو آسمان پر بادشاہ کا سایہ بنایا. عرش کے اوپر بیٹھا ہے دور، اس کے گرد کچھ مقربین ہیں، وزراء ہیں، درباری ہیں، کچھ قصیدہ خواں ہیں، وہاں پھر حاجب اور دربان ہیں. دور کہیں دروازہ ہے، وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. آنے والے سے پوچھتے یہ ہے پاسپورٹ، کوئی چٹھی، آپ ہیں؟ ٹھیک ہے. مقربین ہیں، وہ وہاں دوسرا کو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے دھکا مل جاتا ہے، چلو چل بھاگ جا بھاگ جا. سارے درخواست ہوتے دینی آ گیا، جاؤ جا، روز آ جاتے ہیں ہزار. اب آ جا ڈبے دے اندر، وہ شام نو ڈبا میں درخواست نہیں ختم ہوا ہے بجوز اس کے کہ وہ ڈبے پیر کا ڈبا نہ ہو. یہ تصور ہم نے اپنے ذہن میں، ہم نے دیکھا ملوکیت میں یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا تھا نا. ہم نے بڑے پیمانے پہ خدا کا یہی نقشہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہماری درخواست براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا جو اس کا مقرب ہو. غلط معاشرے میں جو کام آپ کے ذہن میں آتا ہے، کتنا ہی وہ آپ حق پہ ہوں، کتنے ہی قانون کے مطابق ہو، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ صاحب کوئی ایسا آدمی تلاش کیجئے جو اس تک بات پہنچائے. ہے نا یہ چیز؟ یہ تھی غلط معاشرے کی ضرورت کہ براہ راست تمہاری بات نہیں سن سکتا وہ جج، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ تمہیں کسی کے وساطت سے اپنی بات، اپنی درخواست وہاں تک پہنچانی ہوگی. یہ بات ملوکیت کی جو پیدا ہوئی، خدا کو ہم نے سب سے بڑا حکم الحاکمین سمجھا کہ یہاں نہیں ہے براہ راست درخواست اس تک پہنچتی، تو اس تک براہ راست ہماری درخواست کیسے پہنچے گی؟ اس کے مقربوں کو تلاش کرو. پھر یہاں کا تجربہ بھی ہمارے سامنے تھا. مقربین کے متعلق پھر یہ بات پیدا کی کہ نہ بزرگاں کو ہمیں باواں لڑکا ہوتے نہیں ترے جائیدہ ہوں. آپ دیکھیں گے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہی تصور جو اب ان کی محنت ہو رہی ہے، سماجت ہو رہی ہے.
وہ انکسارن کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھائی، یہ ہر سفارشی افسر پہلے یہ کہتا ہے تو نہیں آپ تم کو کسی نے غلط بتا دیا تھا، میرے ان کے ساتھ ایسے کرتا ہم راسموں کیسے تعلق، وہ بات نہیں ہے، وہ تو بڑے انصاف پسند ہیں، وہ ہاں یہ بات نہیں ہے اس میں تو ہوتا، اور وہ اور لجاجت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائی دیتا ہے جی نہیں جی یہ کچھ شاید سودا بھی کرتا ہے، کر کرا کے اچھا بھائی ہم کوشش کریں گے، یہ سب کچھ ورزی لے لیتا ہے، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اب پہنچ جائے گی۔ ہر بزرگ کے پاس جب جاتے ہیں اور آپ سے وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب خدا تک بات پہنچ جائے گی، اس سے پہلے نہیں پہنچنی تھی، اس تک جس نے کہا تھا کہ اتنی قریب، اس سے کہہ دو میں تمہارے قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ برادران عزیز سوچو تو صحیح، کیا اسلام ہم لیے پھر رہے ہیں، کتنی تکذیب کرتے ہیں ہم قرآن، ہر بلانے والے کو بلانے کا جواب دیتے ان تک پہنچا جاتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا یہ کام اتنے پائس اور اتنے نیکی کے گنے جاتے ہیں، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ صاحب اس میں بھی کوئی چیز ایسی خلاف ہو سکتی ہے۔ ہجوم ڈلا ہوا ہے دعائیں منگوانے کے لیے ان کے پاس۔ اب یہاں سے پھر یہ بھی محدود چند ہوتے ہیں، کچھ یہاں شاید سودا مہنگا پڑتا ہے تو قبروں کے سراہنے پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے مردوں کے متعلق کہ وہ تمہاری آواز پکار سن ہی نہیں سکتے، بنص صریح قرآن کہتا ہے اموات غیر و احیان، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تمہاری کیا سنیں گے وہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ 16/21 تھا ایک اور ریفرنس، وہ جو دربان باہر کہا کرتا ہے نا خدا ہوا کہ جاؤ جاؤ، یہ نہیں کسی کی سنا سفارش مانا کرتے، یہ نہیں کسی کی بات میں آتے، کبھی نہیں ہم سچا مانتے، کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی کہتا ہے، مقصد یہی ہے، کچھ اور ہی ہوتا ہے، کبھی نہیں مانتے۔ سنیے خدا کیا کہتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم انہیں ہزار پکارو یہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بفرض محال اگر کبھی سن بھی سکتے تو جواب ہی نہیں دے سکتے تمہاری بات۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود وہاں ہم کھڑے ہیں ان مردوں کے سرانے، ان کو پکار بھی رہے ہیں، ایمان یہ ہے کہ سن رہے ہیں، پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ میاں کہہ رہا ہے معاذ اللہ، یہ اس دربان چپراسی کی طرح ہے جو وہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ، یہ حضرت نہیں مانا کرتے تھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو پسے پوچھ ڈالنے سے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی کبھی یہ آتا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہم کرتے پھر رہے ہیں، یہ زندہ انسانوں کے پاس جا کے ان کی وساطت سے خدا تک بات پہنچانی، پھر ان مردوں کے سرانے ہو کر ان کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرنا، یہی بات نہیں کہ یہ ہماری منطقی دلیل کی روح سے یہ بےمانی بات ہے، قرآن کی نصیں صحیح ہیں، ایک نہیں 20 آیات ہیں اس کے مطابق، لیکن یہ چلے جا رہے ہیں ایسا کہ یہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزان مان، یہی کچھ کم وجہ تذلیل انسانیت نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کے گڑ گڑا کے اور ہاتھ پھیلا رہا ہو، اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا یہ ضرور کام کر دیجیے، حق پہ ہے، انصاف چاہ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے یہ کتنا ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی کچھ کم ذلت کی چیز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے ہم نے حضرت جی بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچنے پر آپ کتنا گڑ گڑاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہاں جرت نہیں ہوتی آپ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں، سر جھکا ہوا ہے آپ کا، اور اس کا اگلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی بات نہ گرز جائے، یہ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور حضرت صاحب اگر کبھی غضب میں آ گئے تو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس سے زیادہ بھی کسی انسان کی ذلت کچھ اور ہو سکتی ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے بیٹھا اس کی یہ کیفیت، اور اس سے بھی آگے ذلت کی انتہا ہے کہ انسان بھی وہ نہ ہو، اس کی لاش کے متعلق یہ ہو کہ جہاں اس کو ہم نے مٹی کے نیچے دبایا تھا، لاش باہر پڑی ہوئی تھی،
تو مردہ بدست زندہ، یعنی جو جیوے ہیں آپ اس کے ساتھ کیجیے. وہ غوث ہوں، وہ کتب ہوں، وہ ابدال ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کبھی یہ نہیں کرتے. آپ ٹھنڈے پانی سے گزرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی کرنا کیا ہے. سوال ہی نہیں. یعنی وہ سرتا پا آپ کے بس میں، اور جب آپ نے ان کو 1000 من مٹی کے نیچے دے دیا تو سرتا پا آپ ان کے بس میں. کون بس؟ یعنی ان کی آزادیاں مٹی کے نیچے دبنے سے بے راضیاں ہوتی. اب آپ جتنے اوپر رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے پابند ہیں ان کے جو آپ کے پاس یوں تھے اور ان کو آپ نے بھی دبایا. اور جن کے متعلق آپ کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا نہیں سن سکتے، نہیں جواب دے سکتے، کوئی اور نہیں جو تمہاری مدد کرے، صرف ہمارا قانون، ہماری کتاب آپ کی مدد کرے گی. زندگی کے دوراہے پر اسے پکارو، اس کے بعد دیکھو کہ یہ کس طرح سے تمہیں جواب دیتی ہے. جواب یہ ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. ہاں تو جواب یہ ہے تمہاری پکار کا، ہم کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کیا کرتے، عورت ہو مرد ہو. تخصیص و تمیز کی بات ہی نہیں، تم سب ایک ہو. اس میں تخصیص کیا؟ یہ تو تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ تم نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے ذلیل صنف قرار دے دیا. قرآن کی خدا کی نگاہ میں دونوں یکساں امتیاز، دونوں یکساں احترام کے واجب انسان ہیں. عورت اور مرد میں قرآن کوئی تمیز نہیں کرتا. والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. عزیزان من ذکر و انثی دونوں کے متعلق یہ آ رہا ہے، مرد عورت دونوں کے متعلق. ہجرت بھی ہے، میدان جنگ میں جانا بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. یہ ہے میری قرآنی بصیرت کے مطابق دعا کا مفہوم جو قرآن کہتا ہے. پھر میں عرض کر دوں، زندگی کے ہر دوراہے پر پکارنا خدا کی کتاب کو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اس کے بعد منزل کا تعین، اس کے حصول کے لیے دل کے اندر ایک آرزو کی بیداری، شدت آرزو. اس کے بعد اس کی طرف قدم اٹھنا، قدم قدم پہ یہ دیکھتے چلے جانا کہ میں راستے سے ادھر ادھر تو نہیں ہٹ گیا. استقامت، ثبات، یہ سب کچھ کیجیے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یوں جو رہ گزر جاتا ہے، ثبات و استقامت سے چلا جاتا ہے، خدا کے فرشتے اس پہ نازل ہو. یہ ہے دعا کا قبول ہو جانا خدا کے یہاں سے، اور یہ ہے حسن و ثواب. اور اس کے بعد لا یغرنک تقلب الذین، بات دوسری شروع ہو گئی. 5-4 منٹ تو باقی ہے، لیکن سورہ آل عمران کی آخر میں 3-4 آیتیں اور رہ جاتی ہیں، لیکن بات اس میں دوسری آ جاتی ہے، اس لیے ہم اسے آئندہ لیں گے. سورہ آل عمران کی آیت 194 ہمارے سامنے تھی، اور اسی ضمن میں میں نے دعا کے موضوع پہ آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیات پیش کی. خدا کرے کہ میں اپنے مطلب کی وضاحت اچھی طرح کر سکتا ہوں، اور آپ کے دل میں جو اس کے متعلق غلط فہمیاں چلی آ رہی تھی وہ قرآن کی روشنی میں دور ہو گئی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم